ناظرین، ایک بار پھر آپ کو جرگے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہیدی صاحب، صحیح حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، وہ سے اور پھر دل میں برا رکھے۔ یہ جو ہمارے طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ظلم کا نظام ہے، اس ملک میں بے حیائی ہے، اس ملک میں ہمارے حکمران امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے ہمارا فرض بن جاتا ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سوات میں موقع مل گیا، ہم نے ہاتھ سے منع کر دیا، ہمیں ادھر موقع مل رہا ہے، ہم نے ادھر کر دیا، اور باقی پاکستان میں بھی موقع ملے گا تو ہم یہ کریں گے۔ تو آپ کیا اس حدیث پہ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سوچنے کا مقام ہے کہ 9/11 سے پہلے یہ حدیث کہاں چلی گئی تھی؟ اس سے پہلے اس پر عمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ اگر 9/11 کے بعد کوئی نئی حدیث آئی ہے تو پھر اس پر سوچنا چاہیے۔ اگر حدیثیں اس زمانے میں بھی تھیں لیکن امریکیوں کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ آج میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9/11 خود ایک بہانہ تھا اسلامی معاشروں اور اسلامی ممالک پر یورپ اور استعماری قوتوں کے قبضے کا، اور اس میں انہوں نے دو طبقات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ جو مذہب کے نام پر تحجر اور پتھر کے دور کی پرستش کرتا ہے، اس اسلام کے جدید اور عصری تقاضوں سے ناآشنا اور ناآگاہ ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو مذہب کو کنارے پر رکھ کر سب کچھ یورپ کی ترقی میں پاتا ہے۔ خیبر سے لے کر کراچی تک مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ امریکہ کو یا کسی مذہبی فرقے کو؟ اگر کسی مذہبی فرقے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن یہاں آپ کے مکتب فکر کے لوگ بھرپور حمایت کر رہے ہیں فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کا، بالکل کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ فدائی حملے بھی کر رہے ہیں اور باقی سب کچھ بھی وہی اصول، یعنی جتنی حمایت آپ ادھر کر رہے ہیں اسی شرعی اصول اور اسی جذبے کے تحت آپ افغان طالبان کے جدوجہد آزادی کی وہ حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو چیز ادھر جائز ہے اور فرض ہے وہ افغانستان میں یا پاکستان میں عام کے حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، افغانستان اور فلسطین کا آپ تقابل کر سکتے ہیں لیکن پاکستان اور فلسطین یا پاکستان اور افغانستان کا نہیں۔ جہاں تک فلسطین میں مجاہدین کی حمایت کا تعلق ہے، یہودی اور صہیونی لابی نے باہر سے آ کر اس سرزمین کے باسیوں کو باہر نکالا، ان کا قتل عام کیا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، لہٰذا ان کی ناموس، جان، مال کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو۔ افغانستان میں نیٹو نے یہ نہیں کیا یا قبائلی علاقوں میں یہ نہیں ہو رہا؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کی ان نیٹو فورسز نے ایک اسلامی ملک اور اسلامی معاشرے کو نشانہ بنایا ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس حوالے سے جو سپورٹ جو کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ خود براہ راست کیوں نہیں جاتے، پاکستان کے اندر اس وقت مکتب تشیع کے فرزند جہاں پر باقی لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نشانہ شیعہ ہیں۔ اس اعتبار سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنے ملک کو بچائیں، اپنی سرزمین اور آئین اور قانون کو بچائیں، پھر دوسرے ملک میں جائیں۔ بہت شکریہ شہیدی صاحب۔ رضوانی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ یہ خودکش حملاور اور یہ لوگ جو ہے، یہ اگر انڈین ایجنٹ ہے یا اسرائیلی ایجنٹ ہیں تو ان کا پہلا نشانہ تو خدا نخواستہ قاضی صاحب کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ کبھی آپ کو نشانہ بنایا نہ کبھی ان کو نشانہ بنایا، باقی لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے، قاضی صاحب پورے ملک میں آزاد پھر رہے ہیں۔ تو اب کیا یہ آپ لوگ جینون اسرائیل اور انڈیا کے دشمن نہیں ہیں، یا پھر اگر وہ ہیں تو آپ لوگوں کو پہلا ان کا نشانہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے نشانہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے اوپر واضح الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ دہشت گردی کا آغاز حضرت مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت سے ہوا تھا۔ ہم اس وقت اپنی جماعت کی آدھی درجن قیادت شہید کرا چکے ہیں، 2000 سے زائد ہمارے کارکن اس راستے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ حامد سعید کاظمی صاحب جو کہ مذہبی امور کے وزیر ہیں، ان سے اس حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ جو جرگہ ہم نے یہاں پہ اس وقت سجا رکھا ہے، شاید یہ مجھ سے بڑھ کے ریاست کی اور آپ کی وزارت کی ذمہ داری تھی کہ ایک اتنا اہم معاملہ، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری دینی شخصیات میں کچھ حوالوں سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت اور آپ کی وزارت، اس نے ابھی تک یہ فریضہ کیوں سر انجام نہیں دیا؟
یہ بات کہی گئی کہ جو دھماکے کر رہے ہیں، یہ جو خودکش حملے کر رہے ہیں، وہ امریکہ اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور یہ سب کچھ ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یقیناً جو اسلام کی اور پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، ان سے ہمیں کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے۔ ان کا دفاع کرنا یہ بھی حکومت کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان کے اور اسلام کے دشمن اور پاکستانیوں کے دشمن یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن میرا سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں جہاد کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جہاد کس انداز سے کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پاکستانی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پھر طالبان اس کو اون بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی یہ فلاں گروپ ہے، جی وہ فلاں گروپ ہے، اب یہ گروپس ان کے اندر ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کوئی ایک ایسے گروپ کا نام لے لیجئے جس نے ایسے کسی واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو اون نہ کیا ہو۔ یہ جو کنفیوژن ہے اس کی بھی شاید بڑی علت خود حکومت نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ دیکھیے، آج تک آپ اس قوم کے سامنے اپنی جماعت کے لیڈر کی قاتلوں کو سامنے نہیں لا سکے۔ لوگ پکڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے۔ اگر حکومت یہ کام کر لیتی، ان لوگوں کے زبانی سنا دیتی کہ یہ لوگ ہیں جو فلاں کارروائی میں پکڑا گیا، یہ فلاں، تو شاید یہ کنفیوژن نہ ہوتا۔ تو حکومت اس حوالے سے حقیقت قوم کو کیوں بتا نہیں رہی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف انڈین انوالومنٹ کی بات تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئیں تو اس کے فوراً بعد یہ بیت اللہ محسود کی طرف سے وہ اس مرڈر کو اون کیا گیا کہ یہ کام ہم نے کرایا ہے۔ اس وقت غالباً ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس حوالے سے نیشن کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا اس طرح ہوا ہے تو باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے شاید ہمیں سپورٹ ملے، کوئی ہماری تائید اور تحسین کی بات ہو۔ لیکن جب ساری قوم اس پر احتجاج کا مظاہرہ کرنے لگی تو پھر انہوں نے اس کو ڈس اون کر دیا۔ لیکن چلیے، میں نہیں کہتا کہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو بھی سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اب ایک بار پھر وہ مشکل فریضہ سر انجام دیں گے جناب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب۔ دہشت گردی کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ اس کی کسی طرح بھی نہ اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تائید کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کا موقف بھی بہت واضح ہے کہ حکومت کے نزدیک بھی دہشت گردی کو جہاد سے کوئی وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جہاں ایک تھوڑا سا ابہام ہے وہ ہے بعض دینی جماعتوں اور بعض دینی طبقوں کی طرف سے اس میں ایک طرح سے کہ یہ جو لوگ جہاد کا نام لے رہے ہیں وہ واقعی وہ لوگ ہیں جو جہاد میں یا دہشت گردی میں شریک ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے علماء کی اپنی طرف سے بھی ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان ابہامات کو دور کریں، اور اس میں ان ابہامات میں جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ان ابہامات کی وجوہ جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہم جو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس میں جدید دور میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ابہامات پیدا ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے دور جدید میں جو ابہامات پیدا ہوئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ تمام ممالک میں ایک تو فوج بطور ادارہ بن چکی، اور جو تصور تھا فرض کفایہ کا کہ جہاد فرض کفایہ ہے اس کو ایک نئی جہت ملی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قومی ریاست اور قومی ریاستوں کے وجود کی وجہ سے قومی سرحدوں کا تصور سامنے آیا، اور تیسرا یہ ہے کہ قومی ریاستوں کی قومیت کی تحریکوں کی وجہ سے آزادی کی تحریکیں اور خود ارادیت کی تحریکیں ہوئیں، اور انہوں نے آزادی کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے بعض اوقات جہاد کا تصور بھی سامنے آیا۔ لیکن اس میں جو یہاں جو باتیں سامنے آئی ہیں جن پہ مزید غور کی ضرورت ہے، اور وہ علماء کا کام ہی ہے کہ وہ مشترکہ طور پر اس پر بیٹھ کے غور کریں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پرائیویٹ جہاد یعنی جب تک ریاست کا یا جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ان کی تائید نہ ہو تو یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم سیاسی طور پر تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کیا وہ صورتیں کہاں تک کامیابی ہوئی ہیں، کہاں تک اس سے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور پھر پرائیویٹ جہاد سے آگے بڑھ کر یہ جو نہی عن المنکر کو پرائیویٹ کے طور پر لینا، اس میں بہت عمدہ گفتگو رہی کہ
کہ منکر تبھی ہے، معروف تبھی ہے جب عوام میں اس کے لیے رائے عامہ ہموار ہو جائے۔ تو پہلا کام دعوت کا ہے کہ وہ رائے عامہ ہموار کریں اور اس کے بعد ان چیزوں پہ آئیں۔ تیسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں وہ ایک بین الاقوامی نظام ہے جس میں بین الاقوامی معاہدات ہیں ملکوں کے درمیان۔ تو کیا ان معاہدات کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے اس طرح کی پرائیویٹ جہاد کی یا اس طرح کی چیزوں کی اجازت دے سکیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء ان چیزوں پر باقاعدہ غور کر کے اور بہت واضح موقف اختیار کر کے عوام کی رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب۔ ناظرین، موضوع بھی اہم ہو اور شخصیات بھی معتبر تو گفتگو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم یہ گفتگو ختم نہیں کر رہے، انشاءاللہ اگلے جرگے میں بھی اسی موضوع پہ بات ہوگی انہی مہمانوں کے ساتھ، لیکن آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگلے جرگے کا انتظار کیجئے اور اس موضوع سے متعلق ان مہمانوں کی مزید گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔